دو فرشتے زمین پر آئے، ان کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ وہ عراق کے شہر بابل میں آئے، جس کو انگلش میں بیبلون بولا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے قدیم شہر ہے۔ اس سے پہلے کوئی شہر موجود نہیں تھا۔ پہلی حقیقی تہذیب بابل کی ہی تھی۔ تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت پہلے کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جادو شروع کیسے ہوا۔ تو یہ کہانی ہے کہ اللہ نے دو فرشتے زمین پر بھیجے، اس علم کے ساتھ کہ کیسے جنات کو قابو کرنا ہے اور کیسے ان تک رسائی حاصل کرنی ہے۔ فرشتوں کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ جو کوئی بھی جادو سیکھنا چاہے وہ اس کو سکھائیں، لیکن وہ اس وقت تک جادو نہ سکھائیں جب تک وہ یہ نہ کہتے کہ ہم آزمائش بنا کر بھیجے گئے ہیں، اس لیے ہم سے سیکھ کے کفر نہ کرنا۔ لوگوں نے ان سے جادو سیکھا اور غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگے، جیسا کہ میاں بیوی میں جھگڑا کروانا یا ان میں طلاق کروانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کی مرضی کے ساتھ۔ یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی جادو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی چیزیں سیکھ رہے تھے جس سے ان کو خود نقصان پہنچ سکتا تھا اور انہیں لگتا تھا کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ وہ اپنا ایمان گنوا رہے تھے اور اس سے انہیں فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تھا، اور وہ یہ سب پہلے سے جانتے تھے کہ جو کوئی بھی اسے لے گا اس کے پاس اس کی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، اسے دنیا اور آخرت میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا سوائے رسوائی کے۔ تو انہوں نے وہ چیز حاصل کی جس سے انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ جادو کا کوئی فائدہ نہیں ہے، البتہ شراب کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ شراب کے کچھ فوائد ہیں لیکن اس کے نقصانات فوائد سے کہیں زیادہ ہیں، لیکن جادو کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ایک شیطانی عمل ہے۔ فرشتوں نے بتایا کہ جو کوئی ان سے جادو حاصل کرے گا اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ ان باتوں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے، کہ جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور ان باتوں کے پیچھے بھی لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتری تھی، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش ہیں، تم کفر میں نہ پڑو۔ غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس سے کسی کا کچھ نہ بگاڑ سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منترا وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی۔ کاش وہ اس بات کو جانتے۔